السلام علیکم ناظرین۔ قوم جبارین ایک نہایت طاقتور، مغرور اور سرکش قوم تھی جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ المائدہ میں آیا ہے۔ یہ وہی قوم تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ارض مقدس یروشلم اور اس کے آس پاس کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بہت بڑے قد کے، طاقتور اور جنگجو تھے۔ ان کے قلعے مضبوط اور ان کی حکومت بڑی وسعت والی تھی۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کے حکم سے ارض مقدس میں داخل ہونے کا کہا تو انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو ایک بہت زبردست قوم جبارین آباد ہے، ہم وہاں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ قوم جبارین دراصل عمالقہ کی نسل سے تھی۔ یہ قوم عاد کے بعد پیدا ہوئی اور انہی کی جسمانی طاقت غرور اور کفر میں ان سے مشابہ تھی۔ اللہ نے انہیں بڑی نعمتیں دی تھی، زرخیز زمین، مضبوط قلعے، طاقتور جسم اور خوبصورت باغات، لیکن ان نعمتوں نے انہیں شکر گزار بننے کے بجائے اور زیادہ مغرور بنا دیا۔ وہ کمزور قوموں پر ظلم کرتے، ان کی زمینیں چھین لیتے اور خدا کی بجائے اپنے بتوں اور طاقت پر بھروسہ کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور اللہ کے حکم سے ارض مقدس میں داخل ہونے لگے تو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہوں جو ان کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ مگر جب بنی اسرائیل نے وہاں کے لوگوں کے بارے میں سنا کہ وہ بہت طاقتور، جابر اور جنگجو ہیں تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں تو جبارین رہتے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں کمزور ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ صرف دو نیک اور بہادر لوگ نے کہا، اللہ پر بھروسہ کرو، ہم غالب آ جائیں گے۔ مگر بنی اسرائیل کی اکثریت نے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ یہ انکار اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوا۔ اس کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل پر 40 سال تک کی حرمت ڈال دی گئی کہ وہ اس سرزمین میں داخل نہ ہو سکے، بلکہ وہ طیہ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ ادھر قوم جبارین اپنے غرور میں مبتلا رہی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم سب سے طاقتور ہیں۔ ان کے بادشاہ اوج بن عنق اور سحیون تھے جو بہت بڑے قد کے اور ظالم حکمران تھے۔ ان کی طاقت اتنی تھی کہ عام لوگ ان کے سامنے آنے سے بھی ڈرتے تھے، لیکن جب ان کا ظلم اور کفر حد سے بڑھ گیا تو اللہ کا قہر ان پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے، کے ہاتھوں انہیں تباہ کیا۔ ان پر جنگ کا آغاز آیا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم سے ان کے قلعے فتح کیے، ان کے سرداروں کو ہلاک کیا اور ان کی سرزمین پر قبضہ کیا۔ کچھ مفسرین کے مطابق ان پر زمین دھسنے اور زلزلے جیسے عذاب بھی آئے، جس سے ان کے بڑے بڑے قلعے زمین بوس ہو گئے۔ یہ قوم ایک عبرت بن گئی۔ وہ لوگ جو اپنی جسمانی قد، طاقت اور دنیاوی شان پر فخر کرتے تھے، اللہ کے حکم سے مٹ گئے۔ قرآن نے ان کا ذکر اس لیے کیا تاکہ آنے والی نسلیں سمجھے کہ کوئی طاقت اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ قوم جبارین کی کہانی دراصل غرور، کفر اور ظلم کے انجام کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ قوم عاد اور سمود کے بعد آئی تھی، لیکن انجام انہی جیسا ہوا۔ طاقت کے باوجود تباہی، مال و دولت کے باوجود رسوائی اور دنیا میں نام کے باوجود آخرت میں عذاب۔ ان کے رہنے کی جگہ فلسطین اور شام کے علاقے تھی۔ وہ دنیا کی سب سے طاقتور قوموں میں سے ایک سمجھی جاتی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کی بات نہ مانی تو ان پر اللہ کا قہر نازل ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، مال یا فخر انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ جو قومیں اللہ کے حکم کو ٹھکراتی ہیں، ان پر چاہے کتنے ہی زور ہو، وہ آخر کار تباہ ہو جاتی ہیں۔ قوم جبارین بھی اسی قانون الہی کی زندہ مثال بن کر ختم ہوئی۔ جبارین جب اللہ کے قہر سے مٹی میں مل گئی تو ان کے بعد کی نسلوں کے لیے وہ جگہ ایک عبرت گاہ بن گئی۔ جن وادیوں میں کبھی ان کے محل چمکتے تھے، وہاں اب سنسانی اور ویرانی چھا گئی۔ ان کے مضبوط قلعے جن پر وہ فخر کرتے تھے زمین میں دفن ہو گئے۔ ان کے باغات، چشمے اور کھیت
बंजर हो गए। लोग वहां से गुजर कर कांपने लगते थे क्योंकि हर तरफ तबाही के निशान बाकी थे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि कितनी ही बस्तियां ऐसी गुजरी जिन्हें हमने उनके जुल्म की वजह से हलाक कर दिया, और अब उनके बाद कुछ बाकी नहीं सिवाय खंडरात के। यही हाल कौम जब्बारीन का हुआ। वो समझते थे कि कोई हमें नहीं गिरा सकता, मगर अल्लाह की पकड़ जब आई तो कोई उनको बचा न सका। जब हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल किया तो वो ज़मीन जो कभी जालिमों के कब्ज़े में थी अब मोमिनों के हाथों में आ गई। उस वक्त आसमान पर सूरज भी रुका रहा ताकि अल्लाह का नबी जंग में कामयाब हो। ये अल्लाह की निशानी थी कि जो कौम ईमान पर कायम रहे अल्लाह उसके लिए कायनात के निज़ाम को भी बदल देता है। कौम जब्बारीन की बर्बादी के बाद उनके बच्चे और औरतें गुलाम बना लिए गए और उनके महलातों ज़मीनें मुसलमानों के कब्ज़े में आए। वक्त गुजरता गया लेकिन उनके आसार आज भी बाज़ पहाड़ी इलाकों और वादियों में मिलते हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि जो कौम जुल्म, कुफर और गरूर में डूब जाए वो कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो आखिरकार मिट जाती है। ये वाक़या हमें यही सबक देता है कि अल्लाह का कानून कभी नहीं बदलता। वो कौम जो ईमान, अदल और नेकी पर कायम रहे अल्लाह उसे बुलंद करता है, और जो कौम तकब्बुर, फरेब और गुनाह में डूब जाए अल्लाह उसे ज़मीन से मिटा देता है। कौम जब्बारीन भी इसी कानून इलाही के सामने झुक न सकी और हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गई। एक ऐसी जिंदा मिसाल जो आने वाली नस्लों को खबरदार करती है कि अल्लाह के हुक्म से बड़ी कोई ताकत नहीं। ये था आज का वाक़या। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।